یہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام میڈیکل سائنسز مانتی ہیں کہ انسان جتنا امپیور لائف کی طرف جاتا ہے اس کے پرابلمز بڑھتے ہیں. کیا کیا بڑھتا ہے؟ اس کا سٹریس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی نیند خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس کی سوشل کنیکشنز آپ اچھے نہیں رہتے, روحانی طور پہ وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے, بیماریاں اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح اس کے ڈائجسٹو پرابلم جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے ہیں. تو آپ لکھ سکتے ہیں, آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ اگر میری طیب زندگی ہے تو اس کے میرے اوپر کیا کیا اثرات ہوں گے. اگر میری طیب زندگی نہیں ہے, جنک ہے, کہتے بھی ہم یہ جنک فوڈ ہے اور ساتھ کھا بھی رہے ہیں اور بچوں کو بڑی خوشی خوشی کھلا بھی رہے ہیں, تو ہمیں یہ کمپیریزن کرنا چاہیے نا کہ جنک فوڈ سے کیا مسئلے ہوں گے اور ہیلدی فوڈ جو ہے اس سے کیا ہماری زندگی میں بہتری آ سکتی ہے, اور مجھے بہتری چاہیے کہ نہیں چاہیے, مجھے سٹریس فری لائف چاہیے کہ نہیں چاہیے, مجھے تھاٹ پروسیس صحیح چاہیے کہ نہیں چاہیے, مجھے اللہ تعالیٰ کی بھرپور طریقے سے عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی, مجھے اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے کہ نہیں بننا. تو اس کے لیے پھر ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی آدم کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ اس نے اپنی اس آنت کو پورا بھرنا ہے. کس طرح سے بھرنا ہے کہ جب اس کے لیے چند نوالے ہی کافی ہوتے ہیں لیکن وہ اس پہ نہیں رہتا. اور آپ دیکھیں کہ ہمیں حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے, 1/3 کھانا, 1/3 پانی اور 1/3 کو ہوا کے لیے چھوڑنا ہوتا ہے. ہم یہ کام جو ہے اس کو بھی صحیح طرح سے نہیں کرتے, اسی لیے تو ہمارا جسم جو ہے وہ رمضان آنے کے باوجود بھی ایکسٹریملی ایگزاسٹڈ ہوتا ہے. ہم سے کوئی چیز مینج نہیں کی جا رہی ہوتی. کچھ پریکٹیکلی دیکھیں, جبکہ ویسے تو عام زندگی میں بھی ہمیں کچھ فوڈ پلان بنانا چاہیے, اپنا کوئی طریقہ کار جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں, کون کون سے ایسے کام ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے, کن کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دیکھیں کچھ اپنی زندگی میں نا اصول بنا لیں. جیسے اگر ہم رمضان سے یہ بھی شروع کر دیں کہ ایک اصول ہم یہ بنا لیں کہ ہم نے میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ نیچرل فوڈ لیں, نیچرل فوڈ. اب لوگ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر دودھ کہاں سے لیں, یہ کیسے لیں, وہ کیسے لیں, اس کا کیا کریں, انڈا کون سا کھائیں. لیکن اگر آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس جو بھی مہیا آپشنز ہیں ان میں سے کون سی آپشن جو ہے وہ زیادہ نیچر کے قریب ہے تو میں اس سے آغاز کر لوں. دوسرا, ٹائمنگ بہت ضروری ہے کہ ہم جس وقت کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ وقت ٹھیک ہو, یعنی کس وقت میں نے کتنا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے. اور رمضان کے بعد بھی ہم کون کون سی ایفرٹس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. جیسے عام دنوں میں جب رمضان نہیں ہے تو ناشتہ جو ہے وہ ضرور لینا چاہیے, صبح 9 بجے سے پہلے لے لینا چاہیے, اور اس کے بعد کچھ سنیکس ہونے چاہیے. پھر شام کو جو ہے ارلی ڈنر کر لینا چاہیے تاکہ ہم اپنی باڈی کو ہیلدی رکھیں. اسی طرح ایک ہی کھانا لگاتار نہیں کھانا چاہیے, اس کو کہتے ہیں فوڈ روٹیشن کرنی چاہیے. کیونکہ مثلاً اگر آپ پورج کھاتے ہیں یا انڈا کھاتے ہیں یا روٹی کھاتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ, تو اگر آپ وہی کھانا کھا رہے ہیں نا تو آپ کی باڈی میں وہی انزائمز, وہی کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہیں ان کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے, وہ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور باقی جو ہوتا ہے جو استعمال نہیں ہو رہے وہ ان کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہر 1-2 دن کے بعد ورائٹی لے آنی چاہیے. اسی طرح سے کمبینیشنز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی کمبینیشن, اب اس میں بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. انشاءاللہ جو اگلے ہمارے سیشنز ہوں گے ان میں آپ کو کچھ کمبینیشنز بتاؤں گی بھی. لیکن فی الحال ہمیں جیسے یہ پتہ ہونا چاہیے, ہمارے انڈو پاک کلچرز میں تو یہ بہت ایک خرابی ہے کہ پہلے ہم کھانا پورا کھاتے ہیں پھر ڈیزرٹ کھاتے ہیں, جبکہ جو میٹھی چیز ہوتی ہے وہ کھانے سے پہلے لینی چاہیے, اور اس کے بعد کوئی 45 منٹس 1 آور یا اس سے تھوڑا گیپ ڈال کے پھر گیپ کے بعد ہمیں کھانا کھانا چاہیے. لیکن ہم جب اپوزٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہم اپنے سسٹم کو بہت خرابی کی طرف لے کر جاتے ہیں. پھر کچھ کمبینیشنز ایسی ہوتی ہیں, آپ کی اپنی باڈی ٹائپ پہ بھی ہوتا ہے, باڈی کے ٹیمپریچر پہ ہوتا ہے, آپ کی ایکٹیویٹی پہ ہوتا ہے, وہ کمبینیشن اچھی نہیں ہوتی یا ٹھیک نہیں ہوتی, ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر بھوک روک کے کھانا چاہیے, یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. خوراک کا ٹیمپریچر ایکسٹریم پہ نہیں ہونا چاہیے. کھانا ہمارے لیے ایک اچھی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کیونکہ شکر گزاری لانی ہے نا, ہم نے اپنے آپ کو مزری میں نہیں ڈالنا. کئی دفعہ میں نے والدین کو ہی دیکھا ہے کہ بچوں کو اس طرح سے وہ کھانے کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ بچے بیچارے وہ ٹارچر سیل میں لگتا ہے. مثلاً اگر آپ سیلڈ بھی دے رہے ہیں, آپ فروٹس بھی پریزنٹ کریں, اس کو اتنا خوبصورت بنانا چاہیے کہ ان کے منہ میں پانی آئے اور ان کا دل چاہے کہ وہ کھائیں. اور ہم
اپنی فیملی ممبر سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ یہ چیک لسٹ ہے, ہم نے طیب کھانا کھانا ہے, اب اس طیب میں آپ کو کیا پسند ہے. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جب افطاری کریں, روزہ کھولیں, تو کچھ جوس وغیرہ ہو, خالی پانی پینے کو دل نہیں چاہتا. تو اب آپ وہ لال رنگ کا شربت اور عجیب و غریب رنگوں کے جو گرین شربت اور نیلے پیلے ملتے ہیں وہ نہ بنائیں نا, آپ لیمنیڈ بنا لیں, آپ لسی بنا لیں. کچھ لوگوں کو میٹھی لسی پسند ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو نمکین پسند ہوتی ہے, آپ اس کے مطابق دیکھ لیں کہ کون سی بنائی جا سکتی ہے. فروٹ پنچ کوئی بنا دیں. ویسے تو فروٹس کو ڈائریکٹلی کھانا چاہیے, زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ جب ہم جوس میں لیتے ہیں تو اس کی شوگر کنٹینٹ ہائی ہو جاتا ہے اور فائبر بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پانی جو ہے اس کو ضرور پئیں, اور ڈپینڈنگ وہی بات ہے کہ آپ دنیا کے کس حصے میں رہتے ہیں, تو آپ کا وہاں کا انوائرمنٹل ٹیمپریچر کتنا ہے, اس کے مطابق 8 سے 12 گلاس یا اتنی تو بن جاتے ہیں, تو وہ آپ ضرور لیں. رمضان کے مطابق اگر میں آپ کو کوئی اسپیسیفک ڈیٹیلز یہاں پر دینا چاہوں تو یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی ہماری پرابلمز ہیں, لیکن ہم ان پرابلمز کو بڑھاتے کیسے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اسٹمک پرابلم شروع ہو جاتی ہیں, ان کو ویکنس شروع ہو جاتی ہے, بلوٹنگ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے, اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو روزے بھی رکھے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارا وزن بڑھ گیا ہے. اس لیے کہ ہم نے ایک ہولسٹک ہیلتھ کے حساب سے نہیں سوچا. ہم نے یہ نہیں سوچا میری یہ بیچارے معصوم سے معدے کو تھوڑا ریسٹ چاہیے, اور اس کو ریسٹ دینے کا کوئی خاص طریقہ ہے جس پہ میں کام کرنے کی کوشش کروں. اور ہم وہی بات ہے جو میں نے آپ کو آج طیب کھانے کے بارے میں بتایا ہے, ہم طیب کے بجائے جو جنک ہے اس کو لگاتار اپنے اندر ڈالتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ آپ رمضان میں بھی دیکھیں کہ رات کو سونا چاہیے, کہ آپ اپنے چاہے 2 گھنٹے ہیں 3 گھنٹے ہیں آپ نے تراویح پڑھی, اور آپ کوشش کریں کہ سو جائیں. اب آپ سو کے اٹھتے ہیں, تہجد کے لیے اکثر لوگ اٹھتے ہیں, تو جیسے ہی آپ اٹھیں, اگر سحری کرنے میں اور تہجد کے ٹائم میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تقریباً 45 منٹس کا گیپ ہے, تو اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اٹھتے ساتھ ہی آپ اپنا ایک فوڈ پلان بنا سکتے ہیں کہ کچھ آپ نٹس لے سکتے ہیں, پھر آپ تھوڑا سا گرم پانی لے سکتے ہیں, پھر سحری کی طرف جا سکتے ہیں. اور سحری میں ہمیشہ سے بتایا جاتا ہے کہ آپ جیسے ایسے کھانے نہ کھائیں جو بہت آئلی ہیں, آپ روٹی کھائیں. بریڈ لینا چاہ رہے ہیں تو ہول ویٹ بریڈ لے لیں. آپ نے اگر انڈا لینا ہے یا کوئی اور آپ نے کوئی سبزی لینی ہے یا آپ نے کوئی سالن لینا ہے یا دہی لینا ہے, ان میں سے بہت ساری ایسی ورائٹیز جو ہیلدی ہوتی ہیں وہ آپ لیں. ان میں سے آپ روٹیشن کر سکتے ہیں, کبھی کچھ لے لیں کبھی کچھ لے لیں. تھوڑی سی آپ گرین ٹی لے سکتے ہیں. پانی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ 2-3 گلاس جو ہے وہ پانی کے پی لیں, اور پھر ظاہر ہے افطاری کے بعد آپ نے جو ہے پینا ہے. اچھا, افطاری کے لیے آپ جو یہ میدا ہے, میدے کی چیزوں کو اوائڈ کریں. اسی طرح سے میٹھے اور نمکین کو مکس نہ کریں, کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ٹیبل پہ کھانا رکھتے ہیں اس میں میٹھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, جس میں فروٹ چاٹ ہے, کوئی جلیبی ہے, پکوڑے ہیں, سموسے ہیں, اور اس طرح بہت ساری انہوں نے ایسے آئٹمز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنا روزہ جو ہے افطار کرنا ہے کھجور کے ساتھ, تو ساتھ ہی آپ میٹھی چیزیں لے لیں. مثلاً آپ ساتھ فروٹ چاٹ لے لیں یا لسی لے لیں, ساتھ آپ لیمنیڈ لے سکتے ہیں. پھر آپ نماز پڑھ لیں. نماز پڑھ کے آرام سے آ کر بیٹھیں, تب تک آپ کی وہ کچھ آپ نے کھایا ہے تو وہ ہضم ہو چکا ہوگا. اس میں تقریباً آپ کو 35-40 منٹس یا 60 منٹس لگ سکتے ہیں. پھر آپ نے پانی تھوڑا سا پی لیا, پانی پی کر آپ چائے پینا چاہیں آپ چائے پی سکتے ہیں. اور اب آپ جو نمکین چیزیں ہیں وہ کھا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو 1-2 پکوڑے کھا سکتے ہیں. میں کچھ ایکسپرٹ سے سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پکوڑے بنانے ہیں تو آپ جو آئل ہے نا اس کو بھی چینج کریں, جیسے سرسوں کے تیل میں آپ بنائیں. میں نے خود بھی ٹرائی نہیں کیا, میں نے اسی رمضان میں پلان کیا ہوا ہے کہ میں بھی یہ ٹرائی کروں گی. کچھ لوگوں نے جنہوں نے بنایا انہوں نے کہا کہ بہت ہیلدی فیلنگ اس کے ساتھ آتی ہے. چنا چاٹ بہت ہیلدی ہوتی ہے, لوبیا کی چاٹ بہت ہیلدی ہوتی ہے. ایون اگر آپ دہی بھلے بنانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ میٹھے اور نمکین کو مکس نہیں کریں. ڈنر کو بھی نہیں چھوڑیں بالکل, یعنی آپ کیلکولیٹڈ لیں نا. آپ نے 1 یا 2 پکوڑے لے لیے ہیں, یاد رکھیں نا کہ ہم نے بات کی ہے کہ آپ نے اس کا پورشن سائز جو ہے وہ درست رکھنا ہے. چنا کی چاٹ لے لی ہے, کیونکہ ہماری باڈی پورے 11 مہینے بہت کچھ کھانے کی عادی ہوتی ہے, اور جب ہم ایک دم سے
ڈنر کو اسکپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سی اور چیزیں کھاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کھانا. صرف اس دن ڈنر کو اسکپ کرنا ہے جس دن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی افطاری بہت ہیوی ہو گئی ہے, جیسے کئی دفعہ کوئی مہمان آ جاتے ہیں یا کوئی گھر میں ہی آپ نے کچھ ایسی چیز بنا لی ہے اور اس میں آپ نے زیادہ چیزیں کھا لی ہیں. نہیں تو آپ یہ کریں, آپ اپنے وہ جو اس ٹائم پہ میل ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ نے جیسے جو بھی آپ کا کھانے کی چیز ہوتی ہے آپ نے تھوڑا سا افطاری میں لیا اور اس کے بعد وہ ڈنر جو ہے اس کو آپ نے لے لیا. جیسے پانی کی انٹیک کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ آپ پانی لیتے رہیں لیکن اس کو ڈیوائیڈ کریں کہ سحری سے پہلے اور پھر افطاری کے درمیان میں, یعنی امیجیٹلی فوراً جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں آپ پانی نہ پئیں کیونکہ اس سے آپ کی بلوٹنگ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جیسے آپ نے پوچھا کہ ایسیڈیٹی کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, تو آپ یہی کرتے ہیں کہ کھانوں کو مکس نہیں کرتے اور پانی کو جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں, بہت زیادہ آئلی چیزیں نہیں لیتے, میدے والی چیزیں نہیں لیتے, پورشن سائز بھی آپ کنٹرول کر رہے ہیں تو ایسیڈیٹی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بیسک ٹپس ہیں. اگر آپ اس وقت اپنے گھر میں جو بھی آپ کے بزرگ ہیں نا, آپ اگر ان سے پوچھنا شروع کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے لو ہم تو یہی کچھ کرتے تھے. یہ تو آج کل کے بچوں نے اور افراد نے اپنا پورا سسٹم جو ہے اس کو تباہ کر دیا ہے اور وہ ایک عجیب و غریب چیز کے پیچھے لگ گئے. نہیں تو یہی کھانے ہیں اور یہی چیزیں ہیں جن کو ہم لیتے ہیں اور اس سے ہماری صحت جو ہے وہ بہتری کی طرف ہی رہتی ہے. تو فوکس اس چیز پہ کریں. نمبر 1 تقویٰ, نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی عبادت, نمبر 3 شکر گزاری, اور اس کے ساتھ بہت امپورٹنٹ لنک ہے جو کچھ ہم کھا پی رہے ہیں. اب آپ کو خود اسیس کرنا ہے. مثلاً اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی ہم تو 100% جو کچھ ابھی بات ہو رہی ہے اس کے اپوزٹ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں ابھی تک, تو پھر تھوڑی سی تبدیلی کریں. ایک چیز کی تبدیلی کریں, سسٹینیبل تبدیلی کریں, یعنی کہ جس چیز کے لیے بوجھ نہ بن جائے آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے. آہستہ 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 اگر اس رمضان میں کچھ آپ نے چینجز کر لی, پھر رمضان کے بعد بھی ان چینجز کو جاری رکھیں, اور پھر جب اگلا رمضان آئے تو آپ کو لگے کہ اب ہم کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس میں ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تو خوراک کو طیب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور جب آپ یہ طیب کھانے کی طرف جائیں گے تو آپ آٹومیٹیکلی اپنے انرجی لیول میں اور اپنے اس تقویٰ کے لیول میں اور رمضان میں ایک فرق محسوس کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا نا لیمنیڈ بنا لیں یا لسی بنا لیں, یہاں تو اس لیمنیڈ میں بھی تو شوگر ڈلتی ہے نا. اس میں آپ کیلکولیٹڈ شوگر ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی. ہم تو ایکسیسو شوگر لے کر چلتے ہیں نا, تو ہم نے اس میں تھوڑی شوگر ڈالنی ہے. اس میں آپ شکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس میں ہنی کا بھی استعمال کر لیتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ صبح جب اٹھے تو آپ پانی پیئیں 2-3, تو جیسے خالی پیٹ 2-3 گلاس پانی پی سکتے ہیں, اس کا کوئی تو نہیں افیکٹ ہوگا پیٹ؟ پانی پینا جو ہے جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں وہ بہت اچھا ہے, اور اگر آپ نیم گرم پانی پی لیتے ہیں, لیوک وارم واٹر لے لیتے ہیں, تو وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے. ایک میرے پاس میسج آیا ہوا ہے, یہ ہماری ایک ساتھی یہاں پہ موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر بھی ہیں, ڈائٹیشین بھی ہیں. یہ کچھ باتوں کو انڈورس کر رہی ہیں اور کچھ انہوں نے اور بھی مشورے دیے ہیں. جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹائمنگ آف فوڈ امپورٹنٹ ہے, کمبینیشن امپورٹنٹ ہے, ایکسیسو ایٹنگ نہیں کرنا امپورٹنٹ ہے, اور ڈیپ فرائڈ فوڈ نہ لی جائے, اور کھانا کھانے کے فوراً بعد نہ لیٹا جائے, 15 منٹ سے 30 منٹس کی واک کی جائے تاکہ ڈائجیشن ہو جائے. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. جزاک اللہ خیر آپ کا, آپ نے بہت اچھی ٹپس دی ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے کہ طیب اور حلال, اس میں بھی میرا خیال ہم فرق کرتے ہیں. ہم ہر چیز حلال تو ہے, لیکن ہم طیب اور حلال کو اگر پہچان لیں تو ہو سکتا ہے یہ جو آپ نے پوری ٹپس بتائی ہیں اس کے اوپر عمل ہو جائے. دیکھیں حلال اور حرام جو ہے وہ تو ہمیں بتا دیا گیا نا, اس کا تو ہمیں فرق پتا ہونا چاہیے جو قرآن میں پتا چلتا ہے. کھانے میں بتا دیا گیا کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو طیب ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جو حلال ہے, مطلب یعنی کہ اگر ہم جنگ کو بھی دیکھیں تو وہ حرام نہیں ہوتا, لیکن اس میں طیب ایلیمنٹ نہیں ہوتے. طیب کیا ہوتا ہے کہ جس کے افیکٹس آپ کے اوپر بھی ٹھیک ہوں. یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو اس کو طیب بناتا ہے. جی ڈاکٹر کنول, میں آپ کی پوائنٹ کو سیکنڈ کرنا چاہ رہی تھی. میں آپ کی اس اوپینین کو سیکنڈ کر رہی ہوں کہ وہ جو آپ نے بتایا نا لوک وارم واٹر ارلی مارننگ, تو میں اسی میں سنت کا اسپیکٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ 1/4 ٹی اسپون اگر آپ ہنی ڈال لیں اس میں,
اور کچھ بلیک سیڈز بھی ڈال لیں اور وہ بہت اچھا ہو جائے گا بہت زیادہ. اور ہماری ایک اور چیز جو ہماری کنٹری میں مجھے لگتا ہے کہ ڈائٹ کے حوالے سے بہت زیادہ لیکنگ ہے, ہم سسٹرز میں خاص کر سیڈز کا یوز, چیا سیڈز, بلیک سیڈز, فلیکس سیڈز بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں. ان کا نیوٹرینٹ پروفائل بہت اچھا ہوتا ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا. ان کو بس آپ نے اپنے شیک میں یا کسی بھی طرح اپنی ڈائٹ میں انڈورس کر لیں, اوٹس میں انڈورس کر لیں, اوٹ میل لے لیں صبح ناشتے میں, would be very good انشاءاللہ. اور ایسیڈیٹی ایز ویل اور نیوٹرینٹ پروفائل کے حوالے سے کہ سیڈ میں ملٹی وائٹامنس بھی ہوتے ہیں, مائکرو نیوٹرینٹس, میکرو نیوٹرینٹس, پروٹین, اومیگا 3 فیٹی ایسڈز, چیا سیڈز کا یہ بہت اچھا بینیفٹ ہوتا ہے انشاءاللہ. بالکل آپ نے صحیح کہا, جزاک اللہ خیر. اور یہ جو لوگ یہاں پہ آپ نے ملٹی وائٹامن کی بات کی, نیچرل ملٹی وائٹامنس کی, تو میں یہ بھی یہاں پہ ہائی لائٹ کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ڈائٹ میں تو وہ جنک لیتے ہیں اور ویسے ملٹی وائٹامنس لیتے رہتے ہیں. جو سپلیمنٹس اکثر ڈاکٹر سے لوگ جا کے لکھواتے ہیں اور اوور دا کاؤنٹر بھی یوز کرتے ہیں, وہ بہت ہیلدی نہیں ہوتے ہیں. ان کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے, نیچرل سورسز سے اپنی ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا چاہیے. میں پرسنلی بھی صرف ان کو ریکمینڈ کرتی ہوں جن کا کوئی واقعی بہت بڑا چیلنج ہو. نہیں تو ہمیشہ مجھے جب بھی کوئی مدر آ کے بچے کے بارے میں بھی کہے کہ یہ انیمک ہے یا مجھے لگتا ہے اس میں کیلشیم ڈیفیشنسی ہے, تو میری فرسٹ پریفرنس ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ڈائٹ کے ذریعے جو بھی ڈیفیشنسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کو ٹھیک کریں. کیونکہ یہ ڈس آنیسٹی ہے کہ ہم ایک کمرشل پروڈکٹ دیں, ہم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے طیب کھانا اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ اس کے ایفیکٹس بہرحال بہت بہترین ہوتے ہیں. ایک کوشچن تھا کہ جیسے جب روزہ ہے تو اس میں جیسے اگر کوئی کسی کو آسما ہے اور وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں نا؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. ایکچولی اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ حلق سے نیچے نہیں جاتی تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے اگر آپ ایون برش کر رہے ہیں, ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے حلق سے نیچے نہیں جا رہی, جیسے کچھ خاتون ہیں کھانا بنا رہی ہیں تو وہ ٹچ کر رہے ہیں. اسی طرح سے کچھ لوگ جیسے انسولن لے رہے ہیں, ان کی شوگر کنٹرولڈ ہے, وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ انسولن لگا رہے ہیں تو وہ انسولن لگا سکتے ہیں. ہاں میڈیسن جیسے آپ کوئی ایسی ہوتی ہے نا جیسے ٹیبلٹ فارم میں ہے یا سرپ فارم میں ہے, وہ آپ لے رہے ہیں, اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کر کے سحری افطاری کے ٹائمز میں اس کو سپلٹ کر لیں. انہیلر جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے, لیکن جو نیزل ڈراپس ہوتے ہیں اور آئی ڈراپس ہوتے ہیں ان کو نہیں لینا چاہیے. ان کو سحری اور افطاری کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ ان کی وہ ڈکٹ ہوتی ہے جو کہ حلق تک جاتی ہے, تو آپ دیکھیں آپ جب استعمال بھی کرتے ہیں تو اس کا فلیور وہاں پہ آ جاتا ہے. اسی طرح جو ویب سائٹ ہے islamqa.com, اس پر جا کر کوئی بھی اگر آپ کا اسپیسیفک چیلنج ہو تو وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. اور ایک اور بات بھی میں یہاں پہ کہوں گی, بہت سے لوگ بار بار ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں, ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو بات یہ کہ بہت سے ڈاکٹرز کو تو فک نہیں پتا ہوتی نا, ہمیں اپنی باڈی کا خود پتا ہونا چاہیے. روزہ کیا نقصان دے گا؟ مثلا ایک پریگننٹ خاتون ہے, وہ بار بار پوچھتی ہیں روزہ رکھ سکتی ہوں کہ نہیں, تو آپ روزہ رکھ کے دیکھ لیں. اگر آپ کو وامٹنگ نہیں ہے اور آپ نے سحری صحیح طرح سے لی ہے, آپ نے افطاری صحیح طرح سے لی ہے, آپ روزہ رکھ لیں اور روزہ رکھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہاں اگر آپ کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے تو پھر آپ نہ رکھیں, پھر ہمیں طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھی ہم فدیہ دیں گے اور پھر بعد میں وہ روزے پورے کریں گے. لیکن ڈاکٹرز کو اکثر اوقات اتنی ڈیٹیل میں نہیں پتا ہوتا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے. اپنے آپ کو مشکل میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے کہ طبیعت خراب ہے تو ہم روزہ رکھیں, اور ایسی ریلیکسیشن بھی نہیں ڈھونڈنی چاہیے کہ ہم رکھ سکتے ہیں اور ہم کسی اور پر ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے ہمیں منع کر دیا تو ہم اس وجہ سے نہیں کر رہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.